نا وہ بھی 2 نمبری سے کر رہے ہیں. اگر وہ 2 نمبری نہ کریں تو ان کے جو انہیں مل رہا ہے اماؤنٹ اس میں ان کا گزارا نہیں ہوتا. میں آپ کو پھر وہی کہہ رہی ہوں, کان کو ادھر سے پکڑ لیں یا ادھر سے پکڑ لیں, جس ملک میں بددیانتی ہو رہی ہو عوام کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ, اور جہاں پر لوگ جو ہے وہ ٹیکس کی مد میں ہر پیسہ دے رہے ہوں. ایک جو نوکری پیشہ بندہ ہوتا ہے نا, اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ اتنے ٹیکس دے اور اتنا جو ہے وہ ٹیکس وصول کرے. سڑک پہ چلنے کا ٹیکس, پانی کے پینے کا ٹیکس, کسی ہوٹل میں جو ہے وہ کھانا کھانے کا ٹیکس, کہیں پر جو ہے وہ جانے کا ٹیکس, آنے کا ٹیکس. صرف سانس لینے پہ ٹیکس نہیں ہے اس ملک میں, ہر چیز پہ ہم ٹیکس دیتے ہیں. اور ٹیکس کہاں سے دیتے ہیں؟ 15,000 کمانے والا بھی اتنا ہی ٹیکس دے رہا ہے, 15 لاکھ کمانے والا بھی اتنا ہی ٹیکس دے رہا ہے. آپ نے جہاں پر تعین طے نہ کیا ہوں وہاں پر پھر لوگ اسی طرح بددیانتی کرتے ہیں. میں یہ حقیقت آپ کو بتا رہی ہوں. میں ڈاکٹر نور کی طرف جاؤں گی. ڈاکٹر صاحب آپ اس حوالے سے جو ہے وہ کیا کہیں گے؟ یہ جو بددیانتی ہمارے ملک میں ہو رہی ہے, اور دیکھیں نا دوائیوں کی صورت میں ہو رہی ہے. بیمار آدمی یعنی کہ جو بیمار ہے وہ ماری جائے, وہ غلط دوائی پیے اور وہ مر جائے, اس کی کوئی شورٹی نہیں ہے. ہاسپٹل کا جو مسئلہ بنا ہے اس پہ بھی تھوڑا اس پہ بھی بات کر لیں. میں اس پہ بات کروں گا, لیکن آپ کو نا کچھ دلچسپ پہلو بتانا بھی ضروری ہے. جی ضرور بتائیے. کہ دیکھیں دوائی کی جو خاص طور پہ قیمت بھی بڑا میٹر کرتی ہے. کسی بھی ڈرائیو کی مکمل دوائیوں کا ریکارڈ جو ہے نا کسی صوبے کی ویب سائٹ پہ, ہیلتھ کی نہ وفاق پہ ہے. اور پھر جو فارما کمپنیاں ہیں, بڑی بڑی مافیا ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹروں کو, جو MBBS ڈاکٹر ہیں, ان کو فریج, AC, باہر کے ٹور, کون سی غلاظت یا گندی اچھی بری چیز ہے جو ان کو نہیں دیتے. مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ بعض ڈاکٹرز جو ہیں وہ عمرے بھی جو ہے نا فارما کمپنیوں کے پیسوں سے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بالکل اس کی میں مذمت کرتا ہوں. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں عوام میں بھی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ خاص طور پنجاب میں چلیں آن لائن یہاں پہ بہتر ہے کچھ نظام, لیکن اس کے باوجود بھی خواجہ عمران نذیر, خواجہ سلمان رفیق صاحب ایفرٹس کر رہے ہیں. لیکن میں ان سے آج سوال پوچھتا ہوں کہ بھائی پورے 14 کروڑ کی آبادی میں چلیں جو ہے نا 80 کے قریب جو ہے ڈرگ انسپیکٹر ہیں, ہر تحصیل لیول پہ ایک ڈرگ انسپیکٹر رکھا گیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, ایک ڈرگ انسپیکٹر جس کو آپ پیٹرول نہیں دیتے, آپ اس کو میڈیکل سٹور جانے کا TA DA نہیں دیتے, ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو داتا صاحب سے جا رہے ہیں تو ساڑھے واسطے بھی چول لینا ہی, جی ٹھیک ہے. اب ایک ڈرگ انسپیکٹر آپ نے رکھا ہوا ہے, آپ اسے ٹرانسپورٹ نہیں دیتے, گاڑی نہیں دیتے, ٹھیک ہے. آپ چاہتے ہیں کہ جی وہ سارا کچھ نظام چلائے. بھائی آپ کو کیا سمجھ نہیں آتی؟ بھائی آپ بڑے جہاندیدہ لوگ ہیں منسٹر صاحب, مریم نواز صاحبہ, آپ کو جو خیال تو کریں. عوام کی ہیلتھ جو ہے, ہیلتھ مانیٹرنگ کے لیے جس بندے نے اصل اور جعلی دوائی پہ قابو پانا ہے, دوائی کی سیل پہ, اس کے پرائس پہ کچھ کرنا ہے, مریض بیچارے لٹ جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مثال دے رہا ہوں میں, اینٹی کینسر کی ایک دوائی ہے نیکساویر, پاکستان میں 2,32,000 کی رجسٹرڈ ہے, اور ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں وہ 5,500 روپے کی ہے. صحیح. اچھا اب کیا ہے کہ ایک ہی دوائی ہے, جو اچھی کمپنی ہے اس کو جو ہے آپ جو ہے قیمت دے دیتے ہیں 5,000 روپے, اور جو کم مطلب گڑ ڈالتی ہے یا جو بھی ہے وہ اس کو دیتے ہیں آپ 500 روپے. بھائی اتنا زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے. میں مثال دیتا ہوں کہ ایک مشہور برانڈ ہے ملٹی نیشنل کمپنی کا, فائزر کا, جو دل کے خون پتلا کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. میں برانڈ کا نام جان بوجھ کے نہیں لے رہا. تو وہ جو ہے 780 روپے کی ایک ملٹی نیشنل کی ہے. جو اب لوکل کمپنی جو زافا ہے اس کی زوڈب کے نام سے ہے, تو وہ جو ہے وہ 49 روپے کی ہے. یا تو کمزور دوائی یا غلط دوائی مارکیٹ میں ہونی نہیں چاہیے. بھئی انسپیکٹر کیوں رکھے ہوئے ہیں, نظام کیوں بنایا ہوا ہے, الٹرنیٹ ہے کیوں, الٹرنیٹ ہے کیوں, الٹرنیٹ ہے اگر ہے اس کی کوالٹی بھی اچھی ہے, لیکن پھر ملٹی نیشنل کو آپ نے قیمت دی ہوئی ہے ہائی, اور جو ہماری لوکل کمپنی ہے اس کے ٹھیک ہے اس کا بھی وہی رام ٹیل کا سورس ہے, اور یہی رپورٹ جو ہے امریکی نیوز ویک میں بھی چھپی ہے, اور بہت سی انٹرنیشنل میڈیا اس کو دیکھتا ہے. عوام تو سستی چیز لے گی نا. ہاں اب کیا ہے کہ ابھی خاص طور پہ جو میو میں ہوا ہے, اب ہماری جو اچھی لوکل کمپنیاں ہیں وہ اچھا گرو کر رہی ہیں, لیکن ہماری جو ریگولر اتھارٹی ہے وہی خود ذمہ دار ہے کہ وہ ان کو گرو نہیں کرنے دیتی, اور ان کے لیے صرف ضلالت. اور وہ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ڈرگ ایکٹ 1976 کا سیکشن 7 کی کلاس 8 یہ کہتی ہے کہ سنگل انگریڈینٹ ڈرگ جتنی بھی ہے وہ برانڈ کے بجائے جنریکلی رجسٹرڈ ہونی چاہیے. لیکن میں نے اس کا کیس بھی ہائی کورٹ میں کیے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ کیوں نہیں کر رہے. مطلب آپ صرف بڑے بڑے برانڈز کے نام پہ, دوائی تو وہی ہے بھئی, جب دوائی ہے مارکیٹ میں ہے تو سب کا معیار ایک جیسا ہونا چاہیے. اس طرح کی اسی چیز کی ڈرگ انسپیکٹر تنخواہ لیتے ہیں, حکومتوں کو ہم ٹیکس دیتے ہیں کہ ہمیں ایک اچھی دوائی دیں. جب اچھی دوائی دیں گے ٹھیک ہے, جعل سازی تھوڑی بہت انڈیا میں بھی 6% جعلی ادویات ہیں,
چائنا میں بھی جو ہے 2-3% کے ہیں. پاکستان میں ٹھیک ہے 0.5% کے قریب اس طرح کے کیسز ہیں جو بڑے بڑے برانڈز ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں خاص طور پہ بلوچستان میں فاٹا میں اور وہاں پہ جو نظم و ضبط ہے خاص طور پہ سندھ میں جو ہے وہاں پہ بیچارے جو ڈرگ انسپیکٹرز ہیں وہاں پہ طاقتور مافیا اتنا تگڑا ہے کہ جو ہے وہ ڈرگ انسپیکٹروں کو کام نہیں کرنے دیتا. اگر ڈی ٹی ایل سندھ کا یہ 10 کمپنیاں پکڑ لیتا ہے تو اس کے خلاف وہ بیچارہ کاروائی نہیں کر پاتا. ادنا رضوی وہ بیچارہ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں, میں نے کیا یہی قصور کیا ہے. ان کو جو پریشرز ہے نہیں آنا چاہیے. یہ وفاقی حکومت کو خاص طور پہ وزیر اعظم پاکستان کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے کہ بھائی 10 جعلی دوائیاں جو ہے نا آپ شہباز شریف صاحب آپ بڑا اقدامات کرتے رہے ہیں, آپ جعلی دوائیوں کے خلاف کام کرتے رہے ہیں اور خواجہ عمران نذیر صاحب آپ ہوش کے ناخن لیں. اس پہ ایڈریس جو ہے نا وہ شیخ پورہ کا روڈ کا لکھا ہوا ہے, قصور کا ایڈریس لکھا ہوا ہے, بھائی حیات آباد پشاور کا ایڈریس لکھا ہوا ہے. کیوں لکھا ہوا ہے سر؟ یہاں پہ کیوں بن رہی ہے ادویات اتنی مہنگی اور اتنی کرٹک جو ہے وہ جو ایک بیماری ہے اس کی دوائی, مرگی کے دورے کی دوائی یا کھانسی کی دوائی یا جو چیسٹ کنجکشن کی دوائی کہ جس کی دوائی لینے کے بعد جو ہے وہ آپ کسی بھی طرح کی جو ہے وہ سچویشن میں جا سکتے ہیں, آپ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ساری دوائیاں تو آپ کو جو ہے وہ بڑے سوچ سمجھ کر استعمال کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ پیسے لے کے نا جلدی سے جلدی فارما کمپنی بنا دیتے ہیں. اب بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کمپنی بنا دی ہے تو آپ ان کو وہ انسینٹیو دیں, وہ ایس او پیز دیں. جو ہم ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی چیز خریدتے ہیں جو 700 جیسے ابھی بتایا ڈاکٹر صاحب نے, ایک 750 کی ایک 49 روپے کی, تو وہ 700 روپیہ ایکسٹرا کس چیز کا؟ اگر تو وہ ایکٹیو جو اس کے فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ سیم ہے, جنیرک سیم ہے, دنیا میں سیم چلتا ہے نا, پاکستان میں برانڈ چلتے ہیں, دنیا میں برانڈ کم چلتے ہیں, جنیرک چلتا ہے. تو جنیرک جب سیم ہے, ایس او پی سیم ہے, چیز سیم ہے, ایفیکیسی سیم ہے, تو اتنا زیادہ فرق رکھیں گے تو پھر جعل سازی تو ہوگی نا. دیکھیں سارے کام کرنے کے باوجود بھی اگر آپ بہت ساری جگہوں پر ناکام ہیں تو پھر اتنے کام کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں ہم تو ایک پبلک کی طرف سے ہے نا, ہم تو ایفرٹ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. سر ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی بنانے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ پورے پاکستان میں ادویات کے بارے میں ان کی ریسیشن, ان کی امپورٹ, ان کی ایکسپورٹ